گھمنڈ کے ساتھ، یہاں تک کہ دنیاوی معاملات میں ملوث ہو کر رب کی بارگاہ میں سرے بادشاہت کو جھکائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ اتنا سخت ہے، اللہ کا پکڑ اتنا سخت ہے۔ آیت کریمہ کے اندر اگر ہم غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بھی فرما سکتا تھا ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، مگر اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حرف لایا انا۔ انا یہ حرف تاکید ہے، انا یہ حرف تاکید، یعنی خبردار کبھی یہ گمان بھی مت کرنا کہ رب ہمیں چھوڑ دے گا، ضرور ضرور تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انا بطش ربک لشدید، کہ بے شک ضرور تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اب آیت کریمہ کے روح سے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ کا پکڑ بہت سخت ہے؟ کہیں ہم سنتے ہیں مولا تو رحم کرنے والا ہے، کہیں ہم سنتے ہیں پروردگار تو مہربان ہے، کہیں ہم سنتے میرے مالک تو معاف کرنے والا ہے، پھر ہم پڑھتے مولا تو بخشنے والا ہے، پھر پڑھتے مولا تو بڑے بڑے پاپیوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ پھر یہ فرمانے کا مطلب ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی اس فلسفے کو ہمیں سمجھائے۔ کہیں قرآن کہتا ہے تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، کہیں وہی قرآن کہتا ہے تیرا رب اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اے میرے رسول آپ ہی ہمیں سمجھائیے، کہیں قرآن کہتا ہے کہ رب کی پکڑ بہت سخت ہے، کہیں وہی قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو، کہیں وہی قرآن کہتا ہے کہ اللہ بخشنے والا معاف کرنے والا ہے۔ اے میرے رسول آپ ہی بتائے اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو سنو، جہاں اللہ رحمان ہے، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے لیے ہوتی ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ کی بخشش ڈرنے والوں کے لیے ہے، اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو، یہ صالحین کی علامت ہے، یہ قانعین کی علامت ہے، جو اللہ تبارک و تعالی سے بے راہ روی کا اختیار کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ کا پکڑ بہت سخت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بندہ روز کا روز اللہ سے مغفرت مانگتا ہے، بندہ روز کا روز اللہ سے معافی مانگتا ہے، بندہ روز کا روز رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، مگر بندے کی جو کردار بھی نہیں سدھرتی نظر آتی، بندے کا گفتار بھی سدھرتا نظر نہیں آتا، بندے کا قدم قدم بندہ جو قدم قدم گناہوں پہ رہتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی مغفرت نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ کا رحم نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے سینے کو اللہ کی خوف سے جو ہے معمور نہ کیا، کبھی بھی اپنے اجسام وجود کو خوف خدا سے لرزہ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی مغفرت بھی ہم سے دور ہے، اللہ کی رحمت بھی ہم سے دور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہم پر آیا ہے کہ ہمارا دل سخت ہے، اور انہی بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکڑ بہت سخت ہے۔ تفسیر نعیمی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا ایک مثال علامہ نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل لکھتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ اتنا سخت ہے، اللہ کی پکڑ اتنا سخت ہے کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دے دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا، اب ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، یعنی جیسے دنیا میں 50,000 سال ہوتا ہے، ویسا جہنم اور جنت کا جو دن ہوگا وہ دن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب ذرا پیچھے آئے بات کو سمجھنے سے پہلے، ایک میدان قائم ہوگا بروز محشر۔ آپ بار بار سن چکے ہیں کہ نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹے باپ کے ہوں گے، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ بھائی بھائی کا ہوگا، نہ بہن بہن کا ہوگا، غرض کے نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر انسان اپنے ہی پیچھے پڑے رہیں گے۔ اگر دنیا میں کسی نے کسی عالم کو وضو کرنے کا پانی دیا ہے تو وہ بروز محشر ڈھونڈے گا اس عالم کو کہ اے عالم صاحب میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا تھا، اس کے بدلے میں ہماری سفارش فرمائیے۔ اگر کسی نے کسی
کسی کی مدد کی ہے اس کو ڈھونڈے گا. غرض کی دنیا میں جس نے جو کام اچھا کیا ہے وہ لوگوں کو تلاشتا پھرے گا تاکہ کوئی بھی ہماری پرسان حال لے لے, کوئی بھی ہمیں پوچھ لے کہ ہم جو ہے, کوئی بھی ہمیں پوچھ لے ہماری جو کسی طرح سفارش ہو جائے اور ہم جنت کے حقدار ہو جائے. اب بتائیں ایسے عالم میں آدم کی بھی حال, آدم علیہ السلام بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے, موسیٰ علیہ السلام بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے, حضرت عیسیٰ کو بھی اپنی فکر پڑی رہے گی. غرض کی 1,24,000 انبیاء کرام کو اپنی فکر پڑی رہے گی. ہر انبیاء اپنی اپنی فکر میں رہیں گے کہ میرے امتی کہاں جا رہے ہیں, میں کہاں جاؤں گا. ایسے عالم میں آمینہ کے لال جناب محمد عربی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر میں کھڑے رہیں گے اور ہاتھ میں لواء الحمد رہے گا, ایک ہاتھ میں جام کوثر رہیں گے. سارے گنہگار نبیوں کے پاس جائیں گے, دوڑتے دوڑتے جیسے ہی نبی کے پاس جائیں گے کہیں گے یا رسول اللہ ہماری سفارش فرمائیے, یا رسول اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائیے. تو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا فرمائیں گے انا لہا, میں اسی کے لیے ہوں, اور سر کو سجدے میں رکھیں گے اور عرض کریں گے باری تعالیٰ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, باری تعالیٰ تو نے کائنات بنایا, یہ سورج کا جو کرن پیدا کیا, چاند کی تمتمات پیدا کی, کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا, شجر و حجر کو پیدا کیا, شمس و قمر کو پیدا کیا. اے مالک لیکن تو نے ہر نبی کو ایک ایک دعائیں مستجاب دیا تھا. حضرت موسیٰ نے وہ دعا اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے مانگ لیا تھا. فرعون نے جب حضرت موسیٰ کو ٹارچر کرنا شروع کیا, حضرت موسیٰ کو پریشان کرنا شروع کیا, حضرت موسیٰ نے فرعون کے لیے وہ دعا مانگ لی. حضرت جو ہے ابراہیم کو جو ہے قوم نے ٹارچر کیا, حضرت ابراہیم نے قوم کے نست و نابود کے لیے مانگ لیا. لیکن مولا تو نے مجھے بھی وہ دعا عطا فرمایا ہے, تو نے مجھ سے کہا تھا محمد مانگ تیری آدھی امت کو بخش دیا جائے گا. تو میں نے کہا تھا مولا میں ابھی نہ مانگوں گا, میں اس دن مانگوں گا جب میری امتی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. پروردگار میں اپنی آدھی امت کو جنت میں داخل کروانا نہیں چاہتا بلکہ اپنی تمام امت کو جنت میں داخل کروانا چاہتا ہوں. سر کو رب کی بارگاہ میں جھکائیں گے اور کہیں گے رب حبل امتی, مولا اسی دعا کا تجھے واسطہ جس دعا کو مانگنے کا تو نے مجھے اختیار دیا تھا, آج میں وہ دعا مانگ رہا ہوں, میری امت کو جنت میں بخش, جنت میں داخل فرما دے. رب کا اعلان ہوا مانگ محبوب تجھے دیا جائے گا, پوچھ محبوب تجھے سوال, تیری سوال کا جواب دیا جائے گا. اے محبوب تمہیں اتنا دیا جائے گا, اتنا دیا جائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. میرے کریم سر کو سجدے سے اٹھائیں گے, رب کا حکم ہوگا محبوب تیری سفارش سے تیری امتی کے نیکوکاروں کو میں نے بخش دیا ہے, تیری سفارش سے تیری امت کے خوف خدا والوں کو میں نے بخش دیا ہے, تیری سفارش سے تیری امتوں کے پاپی اور گنہگاروں کو میں نے بخش دیا ہے اور ان تمام کو جنت میں داخل کر دیا ہے. جیسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجزے کو سنیں گے خوشی سے جھوم اٹھیں گے, سر کو سجدے سے اٹھانے کے بعد جو ہی جہنم کی طرف نظر کریں گے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا روئیں گے, آنکھوں میں آنسو کے قطرے جاری ہوں گے اور جہنم کا یہ حال ہوگا. رب کی پکڑ اتنی خطرناک ہوگی, اللہ اکبر, جہنم میں انسان کا خون کا ایک دریا بہے گا. حدیثوں میں آتا ہے اس خون کے دریا میں اگر کشتی کو چلا دیا جائے تو کشتی بھی دوڑ جائے گا. اللہ اکبر, جب انسان پیاس کی وجہ سے تڑپے گا, بلبلائے گا, موت کا تمنا کرے گا اور مالک علیہ السلام جہنم کے داروغہ سے کہے گا کہ اس سے بہتر تو مر ہی جانا ہے. وہ کہیں گے مجھ سے کیوں کہتے ہو, اس سے کہو جس سے تو نے نافرمانی کیا ہے, اس سے تو دریافت کرو جس کا تو نے نافرمانی کیا ہے. پھر 50,000 سال کے بعد رب کا ایک جواب آئے گا, وہ جواب یہ آئے گا اور موت کو جو ہے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا. جنتی اس عالم سے ڈریں گے, وہ سوچیں گے شاید ہمیں جنت سے نکلنے کا حکم دیا جائے گا. جہنمی خوشی میں آئیں گے, وہ سوچیں گے شاید ہمیں جہنم سے نکل کر جنت میں داخل کرنے کا حکم ہوگا, لیکن نہیں, رب کا فرمان ہوگا موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دی جائے گی اور اعلان ہوگا اے جنتی اب تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے, اے دوزخی اب تمہیں ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے. ذرا یاد کرو دنیا کی چھوٹی سی زندگی, 50 اور 60 سال کی زندگی, گناہ
गुनाहों में गुजारा, 50 साल की जिंदगी जना में गुजारा, 50 साल की जिंदगी शराब में गुजारा, 50 साल की जिंदगी जो अय्याशी और मक्कारी में गुजारा, 50 साल की जिंदगी हसद और बुग़्ज़ में गुजारा, भाई भाई में दुश्मनी करवाने में गुजारा, रिश्तेदारों को तोड़ने में गुजारा, कते ताल्लुक करवाने में गुजारा। अब 50 साल के बाद जो आपको हमेशा की जिंदगी जीनी है, वो जिंदगी अगर जहन्नम में डाल दिए गए, अगर जहन्नम नसीब कर दिया गया, बताओ उस अजाब को हम और आप क्या झेल सकेंगे? जिस अजाब का आलम ये है, प्यासा प्यास की वजह से तड़पेंगे, रब का हुक्म होगा उसे खौलता हुआ पीप पिलाया जाए, खौलता हुआ पानी पिलाया जाए। और इतना खौलता हुआ पानी, जब इंसान को खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, प्यास का आलम इतना होगा, प्यास की शिद्दत इतनी होगी कि वो उस पानी को पिएगा। तो हदीसों में आता है, जब पानी पिएगा तो उस इंसान का दिमाग ऐसे खौलेगा जैसे कि कढ़ाई में तेल रखने से तेल कड़का करता है, ऐसे उस पानी के पीने से इंसान का दिमाग खोलेगा और गर्म की वजह से इंसान की अतलियां बाहर आएगी, जुबान से जो है शराब बाहर आएगी, चीखेगा चिल्लाएगा। फिर भूख का आलम इतना खतरनाक होगा कि जब इंसान भूख की वजह से खाना मांगेंगे तो उसे एक कांटेदार फल दिया जाएगा, और जैसे ही वो कांटेदार फल वो खाएगा, कांटा जो है मुंह में आकर अटकेगा और पानी के फिर तलब करेंगे, फिर खौलता हुआ पीप और खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जहन्नम भी जहन्नम से पनाह मांगता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो जहन्नम है जहाँ इंसान के खून से दरिया जो है इस तरह बहेगी कि हदीसों में आता है कि अगर उस दरिया में कश्ती को भी छोड़ दिया जाए तो कश्ती भी अपनी बहकर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। इतना खतरनाक अल्लाह की पकड़ है, रब का पकड़ इतना खतरनाक है कि आग का जूता पहनाकर हमें और आपको पहनाया जाएगा, और पहनाने के बाद वो जहन्नम का हल्का अजाब है और दिमाग ऐसे ही खोलेगा जैसे कि कढ़ाई में पानी खोलता हो। अजीजान गिरामी, ये रब की बहुत बड़ी पकड़ है। क्या हमने और आपने ना देखा, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तौबा 1000 साल के बाद कबूल फरमाया। अल्लाह ने बड़ों बड़ों को नहीं छोड़ा है। हम किस खेत के मूली है, मगर आज हमारा कौम मुस्लिम, आज हमारी समाज बुराइयों को आम करता हुआ नजर आ रहा है। आज हमारा मुआशरा बुराइयों को आम करता हुआ नजर आता है। मेरे प्यारे, ये 4 दिन की जिंदगी है, ये जिंदगी है फानी, ये जिंदगी है फानी, ये दुनिया है आनी जानी। आज हमारी बारी तो कल आपकी बारी है। मौत से किसी को रुस्तगारी नहीं है, इसलिए मरने से पहले मौत की तैयारी कर लिया करो। बड़े बड़े ख्वाब देखना बंद कर दो। आका की मोहब्बत हमें जन्नत में ले जाएगी। हाँ हाँ, आका की मोहब्बत जन्नत में ले जाएगी। जहाँ मेरे आका ने फरमाया मुझसे मोहब्बत करो, वही हमारे आका ने फरमाया अपने सर को रब की बारगाह में झुकाओ, तब मेरी मोहब्बत साबित होगी। जहाँ आका ने फरमाया मेरी मोहब्बत तुझे जन्नत में ले जाएगी, वही मेरे आका ने फरमाया मुझे दरूद पाक का कसरत किया करो, तुम जन्नत में चले जाओगे। जहाँ आका ने फरमाया मेरी मोहब्बत औलाद की मोहब्बत पर मुकद्दम रखो, वही मेरे आका ने फरमाया खुदा की खौफ से अपने सीने को मामूर कर लो। जहाँ मेरे आका ने फरमाया माँ और बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, वही हमारे और आपके प्यारे आका ने फरमाया वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का मामला करो। जहाँ आका ने फरमाया मेरी सिफारिश तुम्हारे लिए काम आएगी, वही मेरे आका ने फरमाया कि सुनो सुनो, अगर तू जन्नत जाना चाहता है ज़नाओं से तौबा कर लो, शराब से तौबा कर लो, गुनाहों से तौबा कर लो, झूठ से तौबा कर लो, चुगली से तौबा कर लो, गीबत से तौबा कर लो। जहाँ अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी मोहब्बत तुझे जन्नत में ले जाएगी, वही मेरे आका ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कत्तार, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। लेकिन आज मुसलमानों का हाल देखे, एक तरफ नबी की मोहब्बत का दावा करते हैं, दूसरी तरफ चुगली को आम करता है। एक तरफ नबी से मोहब्बत का दावा करता है, दूसरी तरफ झूठ को जो है आम कर रहा है। एक तरफ नबी से मोहब्बत का दावा कर रहा है, दूसरी तरफ दाढ़ियों को छिलवाता हुआ नजर आता है। एक तरफ नबी से मोहब्बत का दावा करता है और दूसरी तरफ नमाजों को तर्क करता है। एक तरफ नबी से मोहब्बत का दावा करता है, माँ और बाप को दूसरी तरफ सताता है। बताए हम और आप जन्नत के हकदार हैं क्या? जन्नत के हकदार तो वो है जिनका सुबह भी अल्लाह के लिए था, जिनका शाम
शाम भी अल्लाह के लिए था, जिनका जो है दोपहर भी अल्लाह के लिए था, जिनका 24 घंटा अल्लाह के लिए था। क्या हमें और आपने ना देखा अल्लाह वालों ने दुनिया में जन्नतें खरीदी थी? कैसे जन्नतें खरीदी थी? हजरत उस्मान ने 2 मरतबा जन्नत खरीदी आका से। कैसे खरीदी थी? किताबों के अंदर आता है हजरत उस्मान के खौफ का आलम ये था, जब रास्ते में चलते थे किसी परिंदे को देखते थे, कहते मौला ये परिंदा कितना खूबसूरत है, ये परिंदा कितना अच्छा है, इसका कोई हिसाब नहीं, जहाँ चाहे दाना खा लेती है, जहाँ चाहे उड़ जाती है, जिस डाली पर चाहे बैठ जाती है, मगर मौला मैं इंसान हूँ, अगर मैं जहाँ चाहूँ तो उस पर जाने पर भी मेरा हिसाब है, बैठूं तो बैठने पर भी मेरा हिसाब है, बोलूं तो बोलने पर भी मेरा हिसाब है। ये खौफ का आलम था। लेकिन आज इंसान को खौफ तो क्या, अपने घर के मामूलात इंसानों का ठीक नहीं है, इंसान का अपने घर के हालात ठीक नहीं है, अपनी जाती जिंदगी इंसान का ठीक नहीं है। इंसान जो है बात बातों पर तलाक को आम कर रहा है, बात बात पर जो है बीवियों को छोड़ रहा है, बात बात पर बाप को घर से जायदाद से बेदखल कर रहा है, बेटा बाप को जायदाद से बेदखल कर रहा है, बात बात पर बेटा माँ को सता रहा है, बात बात पर बेटियां माँ को गालियां बक रही है, बात बात पर इंसान एक दूसरे के साथ दुश्मनी में तुला हुआ है, जान का दुश्मन बना हुआ है। ये हमारा और आपका हाल है। फिर बताए जन्नत की उम्मीद करना हमारा और आपके लिए कैसा रहेगा? जन्नत की उम्मीद तो उनके लिए है जिन्होंने गरीब नवाज का सुना होगा। 29 साल तक गरीब नवाज ने खौफे खुदा की आलम में पीठ को जमीन से न लगाता है, एक पैर पर खड़े होकर वहदहू ला शरीक की इबादत करता है। 40 साल तक गौसुल वरा ने इशा की वजू से फजर की नमाज अदा करते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा जो है रहमतुल्लाह तआला अलैह जब खौफ के आलम में अल्लाह की बारगाह में झुकते थे तो अल्लाह तबारक व तआला का जब तक दीदार नहीं कर लेते थे उस वक्त तक अपने सर को सजदे से उठाते नहीं थे। खौफ का आलम तो ये था। अल्लाह वालों ने अल्लाह से रोया तो जिस जगह रोया वो जमीन तर हो गई, जिस जगह उनका आंसू निकला वो जमीन हरियाली हो गई। लेकिन आज हमारी आंखें आंसू किसके लिए बहाती है? हमारी आंखें आंसू उसके लिए बहाती है। हमारा माल जाया हो गया, आंखों से आंसू निकल गया, हमारे घर में मुसीबतें आ गई, आंखों से आंसू आ गया, हमारे घर में परेशानियां आ गई, आंखों से आंसू आ गया। क्या हमने कभी उस अजाब के बारे में अपनी आंखों में समाया, अपने दिल में समाया जो वहदहू ला शरीक फरमाता है कि जब इंसान के सर पर हथौड़ा मारा जाएगा तो उसका सर चने की तरह पिस जाया करेगा। यानी जिस तरह चने पर हथौड़ा मारने से चना पिस जाया करता है उसी तरह गुनहगार इंसान के सर पर जब चना मारा हथौड़े मारे जाएंगे उनका सर पिसता हुआ नजर आएगा। जानियों को बरहना किया जाएगा, उनकी शर्मगाह में जो तीर का निशाना लगाया जाएगा, लिपस्टिक लगाने वाली औरतों के होठों को सिल लिया जाएगा, टीके लगाने वाली औरतों को, गैरों से मुशाबिहत करने वाली औरतों के पेशानियों पर किल ठोके जाएंगे। नौजवानों अपनी जवानी को काबू में रखो। आज नौजवान न जाने निकाह से पहले क्या क्या कर बैठते हैं और एक मोहब्बत चल पड़ा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मैं कहता हूँ ये भेड़ और भेड़िए की मोहब्बत है, ये गधा और गधी की मोहब्बत है। जिस मोहब्बत में ना जायज तरीका है, जिस मोहब्बत में ना हलाल तरीका है, गधा का ना कोई नस्ल होता है, गधी का ना कोई नस्ल होता है, भेड़ का ना कोई बाप होता है ना कोई माँ, बाप का भी पता नहीं होता, माँ का भी पता नहीं होता। आज हमारा कौम मुस्लिम इसी दहाने के तरफ जा रहा है, कहीं खैरों की तरफ निगाह डालकर अपनी आंखों को जो है शीशा डालने का मुस्तहब बनाता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया किसी ने उम्मत मोहम्मदिया की बेटी की तरफ गलत निगाह से देखा है, बरोज़े हश्र जब जहन्नम में डाला जाएगा उनकी आंखों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाएगा। अब शीशा पिघला कर जरा देख लेना, हाथ में रखना, हाथ की चमड़ी जल जाएगी और आंख के वो बारीक सी जगह में डाला जाएगा, आंख का वो बारीक सी पुतली में डाला जाएगा। आज हमारा नौजवान नाच सुनने का आदी नहीं है बल्कि हमारा नौजवान गाने सुनने के आदी है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जो नौजवान लहो लाभ किया करता है, लहो लाभ सुना करता है, उनके कानों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाएगा। बताओ इतने खतरनाक अजाब क्या आप बर्दाश्त कर सकोगे? बस याद रखना कि जब तक आका
کریم علیہ کا سایہ رحمت مدینہ سے ہم پر ہے تب تک ہم سلامت ہیں، ورنہ یاد رکھنا ہماری جوانی کسی کام کی نہیں ہے۔ ہم سے بڑے بڑے بہادروں کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا، ہم سے بڑے بڑے دولت والوں کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا، سکندر بادشاہ کو نیست و نابود کر دیا، قارون جیسے بادشاہ کو نیست و نابود کر دیا، فرعون جیسے بادشاہ کو نیست و نابود کر دیا، نمرود جیسے بادشاہ کو نیست و نابود کر دیا، ابو جہل جیسے خبیث کو نیست و نابود کر دیا، یزید جیسا لعین کو نیست و نابود کر دیا۔ اس لیے میرے پیارے تاریخ کا مطالعہ کرو، آج بھی ضرورت ہے کہ جس دن نوجوان اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائے، یقین جانو اللہ کے رسول فرماتے ہیں نوجوان کا توبہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے، نوجوان کا توبہ 1000 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ مگر نوجوان توبہ کہاں کرتا ہے؟ نوجوان توبہ کہاں کرے گا؟ نوجوان تو بڈے پہ جائے گا، نوجوان تو جو ہے یونیورسٹی منانے کے لیے جائے گا، نوجوان تو جو ہے نہ جانے سالگرہ منانے کے لیے جائے گا اور کیک کاٹ کاٹ کر گناہوں کو عام کرے گا۔ آج یہ نوجوانوں کا حال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا بھی یہ اس میں کردار ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہ دیا، ہم نے اپنے بچوں کو خدا کا تعلیم نہ دیا، خدا کا خوف بچوں کے سینوں میں نہ بٹھایا۔ یاد رکھنا میرے پیارے، رب جہاں بادشاہ، رب جہاں رحمان و رحیم ہے، رب جہاں غفار و غفور ہے، وہی رب کی شان یہ بھی ہے کہ رب قہار و جبار بھی ہے، رب جو ہے ستار و غفار بھی ہے۔ رب کا قہار، رب کا جلال اگر دیکھنا ہے تو آؤ میں ایک واقعہ سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے اے عمر میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ بتاؤ اللہ اپنے بندے سے کتنا محبت کرتا ہے۔ حضرت عمر اس کا جواب نہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اپنے وزیروں سے کہتے ہیں اس کی گود سے بچے کو لو اور لینے کے بعد دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو، اس کو جلا دو۔ وہ عورت بلبلا جاتی ہے، ماں کی ممتا بچے کے لیے جو بلبلا اٹھتی ہے، ماں کی ممتا محبتوں کو ابھارتی ہے، ماں کی ممتا بے قرار ہوتی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا اور کہتے ہیں عمر آج کے بعد میں تم سے کوئی سوال نہ کروں گی، آج کے بعد میں تم سے کوئی دریافت نہ کروں گی، میں نے پوچھ کر غلطی کر دیا لہذا میری جان لے لو، اس کے بدلے میں میرے بچے کی جان کو چھڑا دو۔ اے نوجوانوں، ماں کی محبت ایسی ہے، بچے کو بچانے کے لیے ماں آگ میں کودنے کو تیار ہو جاتی ہے، بچے کو بچانے کے لیے ماں سولی پر چڑھنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ مگر آج کا بیٹا ہے جو 9 مہینہ جس ماں نے اولاد کو پیٹ میں پالا ہے، اس اولاد کو جب اپنی ماں سے محبت نہیں ہے تو آج کی غیر محرم عورتوں سے دل لگا کر کیسے اس کو محبت کے سانچے میں ڈال رہے ہو، کیسے اس کو محبت کا پروانہ دیتے ہو۔ ان عورتوں سے بھی مخاطب ہو، انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے جو بیٹا 9 مہینہ ماں کا خون پی کر اپنی ماں کا نہ ہو سکا تو ہمارا کہاں سے ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا سماج برائیوں کی طرف جا رہا ہے، یہی وجہ ہے ہمارا معاشرہ گناہ کی طرف جا رہا ہے۔ بیٹی بوائے فرینڈ سے بات کرتا ہے، باپ کو بھی پتا ہے، بیٹی لڑکے سے بات کرتا ہے، چاچا کو بھی پتا ہے، اور تو اور بات کرنے کے لیے ملٹی میڈیا موبائل 10-20 ہزار کا لا کر دے بھی دیتے اور تھما بھی دیتے ہیں۔ اور جب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کشمیر میں نکل گئی، شوپنگ نکل گئی سری نگر میں، تب ہائے ہائے کا ماتم کرتے ہیں۔ الغرض یہ ہے کہ ماں وہ ہستی ہے جب وہ بچہ جب باپ کے گھر میں رہتی ہے، گھر کے لیے رحمت بن کر رہتی ہے، جب جوان ہوتی ہے گھر والوں کے لیے رونق بن جاتی ہے، جب شادی ہو جاتی ہے شوہر کی خدمت کر کے جنتی بن جاتی ہے، اور اس کے بعد جب بوڑھی ماں بن جاتی ہے جنت اس کے قدموں میں رکھ دیا جاتا ہے۔ جو بیٹا جنت کا قدر نہ کر سکے وہ دوسری کی بیٹی کی کیا قدر کرے گا۔ المختصر یہ ہے، وہ عورت کہتی ہے عمر آج کے بعد میں آپ سے سوال نہ کروں گی، آج کے بعد میں آپ سے دریافت نہ کروں گی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا تھا اے عورت میں نے کب کہا کہ تیرے بچے کو جلا دینا ہے، میں نے کب کہا کہ تیرے بچے کو مار دیا جائے گا، بس تجھے سمجھانا مقصود تھا کہ جس طرح تو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، تجھ جیسی 70,000 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے ایک بندے سے محبت کرتا ہے۔ بتائیں جب رب اپنے ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ایک ماں کی محبت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تو رب کی محبت کا اندازہ کیسے کیا جا سکتا۔ اور جب محبت میں دشمنی ہوتی ہے، جب محبت میں بدلہ لیا جاتا ہے تو بڑا خطرناک بدلہ لیا جاتا ہے۔ رب نے اس لیے کہا الیسا بربکم قالوا بلا، ہم اور آپ نے کہا تھا کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ تو ہمارے لوگوں نے کہا تھا ہاں تو
میرا رب ہے، وہاں سے وعدہ کر کے آئے ہیں اور یہاں آنے کے بعد رب کی محبتوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، رب کی جو ہے محبتوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ رب کی محبت نمازوں میں ہے، رب کی محبت سجدوں میں ہے، رب کی محبت رکوع میں ہے، رب کی محبت